جہاں مرضی دھکے کھاتے پھرو، جو مرضی کرتے پھرو، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، حکومتوں کے ذریعے سے، دنیا کے مادی اسباب کے ذریعے سے، کاروبار اور تجارت کے ذریعے سے تم کامیابی تلاش کرو، کر لو، لیکن میں نے کامیابی اپنے نبی کے طریقے میں رکھ دی، اس کے علاوہ کامیابی کہیں ملے گی نہیں۔ میری رضا حاصل کرنی ہو، میرا قرب حاصل کرنا ہو، میری رحمتوں کا ذخیرہ حاصل کرنا ہو، میری خوشنودی حاصل کرنی ہو، میری رضامندی حاصل کرنی ہو، تو میرے محبوب کے قدموں میں آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ ساری دنیا کے انسان اس چیز کے انکاری بھی نہیں، ہر کوئی نعرہ لگا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں سچی کامیابی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں انکاری ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے مردود اور راندہ ہوا ہو گیا۔ جو حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، اس نے حضور کی ذات کو مانا۔ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں، حسن و جمال میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، عزت میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قیامت کی صورت تک کوئی نہیں آئے گا۔ امیر کو دیکھ لیں، غریب کو دیکھ لیں، دنیا دار کو دیکھ لیں، دیندار کو دیکھ لیں، حالی موالی کو دیکھ لیں، شرابی چرسی کو دیکھ لیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غلامی کا دم بھرتا اور ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں۔ تو پھر انسان ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے عزیزو، جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے حضور کی ذات کو مانا ہے، آج تک نبی کی بات کو نہیں مانا۔ یہ پچھلی قوموں کی طرح، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اے شعیب اگر ہمارے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا، قال یا قوم ارحتی علیکم عز الیکم من اللہ، اور ظالموں تم قوم کا خیال کرتے ہو، اللہ کا تمہیں خیال نہیں آتا؟ لرجمناک کا کہنے لگے ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ اے شعیب اگر ہمیں ہماری قوم کا خیال نہ ہوتا، ہماری برادری سامنے نہ ہوتی، تیرا خاندان سامنے نہ ہوتا، ہم لرجم کب سے تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیتے۔ آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم برادری کا خیال کرتے ہو، اللہ کا تمہیں خیال نہیں آتا؟ کوڑا نبی تھا، سیدھی بات تو سارے نبی کرتے۔ اس پیغمبر کو اللہ کی طرف سے ایک خطاب ملا، امت نے خطاب دیا خطیب الانبیاء، صاف ستھری بات کرنا، یہاں تک ایسی صاف ستھری بات کی کہ ان کے گھر والے بھی ان کے مخالف ہو گئے۔ تو آج بھی برادری، خاندان، رکھ رکھاؤ، یارانہ، یار نماز کا وقت ہو گیا، چل یار پڑھ لی، ہلے بڑا ٹائم پہ ہے، بس بیٹھ گیا، کام ختم۔ میں نے پڑھا نہیں، علماء کرام سے سنا ہے، جب تم نماز کی تیاری کر کے اللہ کے گھر کی طرف آؤ، راستے میں تمہیں کوئی دوست مل جائے اور تم اس دوست کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اتنی دیر میں تمہاری نماز نکل جائے تو وہ تمہارا دوست نہیں، دوست کی شکل میں تمہیں شیطان ٹکرا، جس نے تمہیں اللہ کے گھر میں آنے سے روک دیا۔ آج تو ہمارے گھر کا ایک طریقہ ہے نا کہ کہاں گئے، کوئی دروازے پر بلانے کے لیے چلا گیا، بھائی کہاں ہے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کا فلانے صاحب ہیں، اجی وہ تو مسجد کی طرف گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کب آئیں گے؟ بہن تسی بیٹھو، ہم بیٹھک کھولتے ہیں، آپ بیٹھو، وہ 5 سے 10 منٹ میں نماز پڑھ کے ابھی آئے ہیں۔ اور اگر یہی کاروبار ہو، دروازے پر دستک دے کوئی آئے اور آ کے کہے کہ فلاں ہیں، جی وہ تو کام پر چلا گیا ہے، پتہ نہیں شام کو آئے، دوپہر کو آئے، جب کام ختم ہوگا تب آئے گا، ہمیں بتا کے نہیں گیا کس وقت آئے گا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا بالکل الٹ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے دروازے پر کوئی ان کو مخاطب کرنے بلانے کے لیے آتا اور پوچھتا تیرے گھر والے یا فلانے صحابی کہاں گئے؟
کب وہ جی کاروبار کرنے کے لیے گئے، دکان پہ گئے، تجارت کے لیے گئے، کب آئیں گے؟ بس ایک آدھ گھنٹے میں کہ آج کے دن کی روزی مل جائے، بس ابھی آنے والے ہیں۔ اور اگر آواز لگ جاتی اللہ کے دین کی طرف بلانے کی تو گھر میں سے جواب آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا ہے، یا وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کب آئیں گے؟ وہ دروازے سے نکلتا ہوا کہہ کے گیا ہے اگر اللہ کا دین دنیا کے اندر پھیل گیا اور میری ذمہ داری پوری ہو گئی تو انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا، ورنہ میرا انتظار نہ کرنا، حضور کے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ بھائی حضرت فروغ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے جو 27 سال کے بعد، جن کا ابا جو گھر لوٹے 27 سال کے بعد، وہ انشاءاللہ کبھی ذکر آئے گا تو آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ آج تم نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھنا جو انداز ہے ہمارا توبہ کرنے کا اور معافی مانگنے کا، حالات آئے یار اسے صبر کر لیا، صبر تو تجھے کرنا پڑے گا۔ بے بس ہو گیا، مریض تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا یہاں نہیں، سٹی میں نہیں، ضلع میں چلا جا، وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا ڈویژن میں چلا جا، وہاں چلا گیا، لاہور چلا گیا، کراچی چلا گیا۔ جب تھک ہار کے یا اللہ ہم تیرے سپرد، اب تیرے سپرد کر دیا۔ یہ تو نے اسباب کے سارے دروازوں پر دستک دی، تب تھک ہار کے بیٹھ گیا جب ہر طرف سے نا امید ہو گیا، اب کہتے ہیں میں صبر کر گیا۔ نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے انہ من یتقی ویصبر، صبر کو تو ہم نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا جب اللہ کی طرف سے حالات آئے، تیری نماز نہ چھوٹی، تیرا روزہ نہ ٹوٹا، تیری زکوٰۃ ادا کرنے میں کمی نہ آئی، فرمایا اس پر صبر کر کے بیٹھ گیا، حالات جیسے مرضی آ گئے، فرمایا اس صبر والے کے ساتھ اللہ کی آسمانوں سے فوراً نقد مدد آ جاتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے صبر بھی کیا اور تقویٰ بھی کیا۔ زلیخا نے بڑے داؤ پیچ کھیل دیے آپ کو اپنی طرف مرغوب کرنے کے، آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کے، کوئی اس نے ہتھ کنڈا نہ چھوڑا، کوئی اس نے چال نہ چھوڑی، لیکن یوسف علیہ السلام تقوی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے اور ساتھ ساتھ صبر کرتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ زلیخا کو اللہ نے تابع کر دیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اللہ نے محتاج کر دیا ہے۔ یاد رکھنا جو مصیبت انسان پر گناہ کی وجہ سے آئی وہ صبر کرنے سے نہیں ٹلے گی۔ راتیں کالی کی، دن کالے کر دیے، اور چوری چکاری کا بازار گرم کر دیا، ناپ تول میں کمی کر دی، پھر صبر کر کے بیٹھ گیا۔ فرمایا جو گناہ انسان کے، اللہ اکبر، اس کے حالات کی وجہ سے جو گناہ ہوئے، جس پر وہ گناہ کرنے کی وجہ سے حالات آئے، یاد رکھنا وہ صبر سے گناہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، وہ صبر سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ جب تک توبہ نہیں کرے گا، سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف تقوی پرہیزگاری والی زندگی اختیار نہیں کرے گا، آسمانوں سے نقد خدا کی رحمت تیرے پر نہیں آئے گی۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا ایک تو گناہ کر رہا ہے، اس پر بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے ہاں موجودہ فلسفہ یہ ہے بے حیا کسے کہتے ہیں؟ جو بے حیائی کے کام کسی کے سامنے کرتا ہے۔ یار تجھے شرم نہیں آتی؟ شرم کر۔ فرمایا بے حیا وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے، بے حیا تو وہ آدمی ہے جو چھپ کے گناہ کرے۔ فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے، گھر کی کھڑکیاں بند کر دی، الماریاں روشن دان بند کر دیے، پردے ڈال اندھیرا کر لیا۔ اس وقت اس نے گناہ کرتے ہوئے یہ سوچا کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا۔ فرمایا یہ آدمی بہت بڑا بے حیا ہے، جو آدمی کہتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، یہ وہ آدمی ہے جو گناہ سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے۔ پھر سمجھو اس فلسفے کو، بے حیا آدمی وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے، لوگوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرے، اسے تو خدا کی قسم اللہ انسان ماننے کو، رحمت للعالمین کی زبان سے انسان ماننے کو تیار نہیں۔
بات گول مول کر کے جاؤں گا۔ ایک آدمی بند کمرے میں اپنی بیوی سے راز و نیاز کی بات کرے، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے اور صبح دوستوں میں آ کے لوگوں میں بات کرے، رات تو مجھے بڑا مزہ آیا تھا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ فرمایا اس کی مثال اس گدی کے سامنے اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جو حلال کام لوگوں کے سامنے کرے گا اس کو اللہ انسان کہنے کے لیے بے حیا آدمی، پھر سن لو، بے حیا ہے جو چھپ کر گناہ کرے اور یہ کہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا۔ فرمایا یہ اس کے ذہن کے اندر تصور آیا جو اس نے گناہ کیا کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ آج ساری انسانیت صبر کر کے بیٹھی ہے، دیکھو جی آگے کیا ہوگا، دیکھو جی آگے کیا ہوگا، کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے سواء علیکم، او لوگو گناہ کرو، صبر کرو یا نہ کرو، اتجزون ما کنتم تعملون، فرمایا تم گناہ کرو یا نہ کرو مل رہی ہے جو دنیا کی زندگی میں کام کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ یہ سوال قیامت کے دن جہنمی لوگوں سے کرے گا۔ آج میرے عزیزوں توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج کے اس موضوع کو، آج کے جمعہ کے خطبہ کو سامنے رکھ کر آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، میرے عزیزوں وہ گناہ کبھی نہ کرنا، ان گناہوں کا ارتکاب کبھی نہ کرنا جو پچھلی قوموں نے کیا تھا۔ یاد رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر قوم سمود کی بستی سے ہوا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے جا رہے۔ آپ تبوک کے میدان پہ پہنچنے سے پہلے اس بستی سے گزر ہوا جس بستی میں قوم سمود رہا کرتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہاں سے پانی بھر لیا، اس پانی سے انہوں نے آٹا گوندھ لیا، اس پانی کو اپنے مشکیزوں میں بھر لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ لگا یہ سمود کے کنویں سے، قوم سمود کے کنویں سے ہجر نامی بستی سے پانی بھر کے آئے۔ امام الانبیاء نے اپنی سواری روک دی۔ آپ نے فرمایا او لوگو، اگر تم نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا، یہ آٹا تم اپنی اونٹنیوں کو کھلا دو اور یہاں کا سارا پانی اونڈیل دو، تمہیں پتہ نہیں کہ اس زمین پر خدا کا عذاب آیا ہے۔ مونجو دڑو کی سیر کرنے والوں، ہڑپا کی سیر کرنے والوں، میرے عزیز و ٹھٹا کی سیر کرنے والوں، خدائے پاک کی قسم ہے یہ وہ بستیاں ہیں جن کی نافرمانی پر خدائے پاک نے ان بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاروں نے اس کنویں سے پانی بھرا جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اتنی بڑی اونٹنی تھی، ایک دن ان کی چراگاہوں سے وہ چرا کرتی، دوسرے دن اس قوم کے سارے مویشی چرا کرتے، ایک دن ان کے کنویں سے وہ پانی پیا کرتی، اس کے علاوہ اس کنویں سے کوئی پانی نہ پیا کرتا۔ اللہ غنی، دوسرے دن ان کے مویشی پانی پیا کرتے۔ صحابہ اکرام نے اس کنویں سے پانی بھرا، رحمت والے نبی نے وہ سارا پانی پھینک دیا اور پھکوا دیا، مشکیزیں خالی کروا دیے۔ فرمایا اس بستی سے روتے ہوئے اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے گزرو، کوئی ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب ہمارے پر دوبارہ نہ آ جائے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے نبی؟ ان کو بتلا دو ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور میرے عزیزوں یہاں تو قد بڑھانے کے لیے آج اوسطاً قد 5 فٹ ہے، 5.5 فٹ قد ہے۔ میرے عزیزوں وہ 5.5 فٹ قد ہے، وہ پھولا نہیں سماتا، لوگوں کے اندر روب جماتا پھرتا ہے، مچھوں کو مروڑتا پھرتا ہے، کہتا ہے میرے جیسا بہادر کوئی نہیں۔ خدا کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ہم نے اس قوم جیسا نہ قیامت کی صبح تک پیدا کرنا ہے نہ پیدا کیا۔ 80 فٹ کے ان کے قد تھے، ان کی قوم کا ایک آدمی یوں کر کے پتھر اٹھایا کرتا، بھاری چٹان اٹھایا کرتا، دوسری قوم پر پھینکا کرتا، ساری قوم اس پتھر کے نیچے دب کے مر جایا کرتی۔
ایسا لمبا قد تھا، بڑا پہاڑ کا پتھر اٹھا کے کوئی شخص کسی دوسرے کو مارتا تو وہ بڑے پہاڑ کا پتھر اس کے پاؤں کے ٹخنے کو لگتا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ ہم نے عاد اور سمود کے ساتھ کیا کیا، وہ میرا نبی نے فرعون کا قصہ سنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سے میں نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر فرعون کے زمانے تک اور فرعون کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک سوائے فرعون کے کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کسی کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا، کسی کو ہم نے ہواؤں کے حوالے کر دیا۔ وہ قوم عاد جو اپنے پیغمبر کو کہا کرتی تھی اے پیغمبر، حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کرتی اے پیغمبر اپنے رب کا وعدہ لے کے آ، تیرے رب کا وعدہ کب آئے گا، ہمارے پر عذاب کب آئے گا؟ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ فرمایا ٹھیک ہے قوم عاد انتظار کرو، خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے ہواؤں کا عذاب بھیج دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم عاد پر خدا کا عذاب آیا، اللہ پاک نے آسمان کا اتنا دروازہ کھولا، 7 دن 8 راتیں ہوائیں چلتی رہی، 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعاہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ فرمایا ہوا ان کو ہوا میں اڑا دیتی، فضا میں لے جاتی، دونوں کے سر آپس میں ٹکراتے جیسے مٹکا پھوٹتا ہے، کھجور کا کھوکھلا درخت ہوتا ہے، ایسے زمین پر لا کے پھینک دیتی۔ جب سارے کے سارے ہلاک ہو گئے پھر تیرے رب نے اعلان کیا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور دیکھ کر تو بتاؤ کوئی زمین پہ باقی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ قوم سمود نے خدا کی نافرمانی کی۔ یہ کون سے گناہ تھے جو پیغمبر کی سرکشی کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے؟ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں یار عذاب آئے گا دیکھا جائے گا، قبر میں جاؤں گا مجھے اپنا بھگتنا پڑے گا، تو میری سفارش نہ کرنا۔ یہ قوم اپنے نبی سے کہا کرتی تھی، فرمایا ٹھیک ہے خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ قوم اپنے گھروں کے اندر گھس گئی، پیغمبر نے کہا 3 ایام، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ بدھ کے دل پیغمبر نے ان سے کہا، بدھ کی رات کو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جمعرات کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے، جمعے کا دن آیا، تیسرا دن آیا خدا کا عذاب آیا، بعض جگہ کہتے ہیں اتوار کے دن خدا کا عذاب آیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسمان سے فرشتے کو اس قوم میں بھیجا، فرشتے نے کھڑے ہو کے چیخ ماری، ساری قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی تھی۔ پیٹرول پمپ پہ چلے جاؤ وہ بھی بددیانت ہے، ناپ تول کے اندر ریڑھی بانیا میں تو نہیں مان پڑتا، کسی ریڑھی والے کو دیکھ لو، سبزی ترکاری والے کو دیکھ لو، میں جرنلی بات کرتا ہوں کسی کا نام نہیں لیتا، کپڑے والے کو دیکھ لو، جوتے والے کو دیکھ لو، وہ چاہتا ہے میری دکان سے گاہک بچ کے نہ جائے، اس کے گلے پہ چھری پھر جائے۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر کسی کا دل دکھاؤ، ذمہ داری سے جمعہ کے خطبہ میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کا دل دکھایا، اگر کسی کا حق مار لیا، دنیا میں معاف کروا لینا، دنیا کے اندر معافی مانگ لینا۔ اگر اسے تیرے مرنے کی خبر چلی گئی اور اس نے یہ کہا اچھا جان چھوٹ گئی، پھر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کی آنکھ سے اتنا سانسو نکلا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا سانسو تیری قبر پر خدا کے عذاب کا انگارہ بن کے برسے گا۔ آپ بھی میں اور آپ بھی سارے حضرات یہ کہا کرتے تھے، کوئی تبلیغ والا کسی کی دکان پہ چلا جاتا، کسی کی مکان پہ چلا جاتا، یا کوئی دوست کو، کوئی دکاندار کو یہ کہتا آجا نماز پڑھ لے، کہتا فرصت ملوں گا، فرصت ہوئی تو پڑھ لوں گا،
خدا کی قسم 3 مہینے فرصت ملی، دکانیں بند، فیکٹریاں بند، مستری کا کام ختم، مزدور کا کام ختم ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، پھر بھی لوگ خدا کے گھر میں نہ آئے۔ پتہ لگا فرصت سے خدا کی عبادت کا موقع نہیں ملتا، بلکہ اس کی رحمت سے خدا کی عبادت کا موقع ملتا ہے۔ 3 مہینے فرصت تھی، کہاں آپ لوگ نظر نہیں آئے؟ میں خدا کی قسم بدگمانی نہیں کرتا، اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوگے، لیکن میرے عزیزوں جس کی دکان بند ہو، کاروبار بند ہو، میں سبزی کی دکانیں بند ہو، پھر بھی خدا کے گھر میں نہیں آیا، تو خوب جان لے کہ فرصت میں عبادت کے موقع نہیں ملا کرتے، بلکہ اس کی توفیق سے عبادت کے موقع ملا کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے دوسرے انسان سے کہتا ہے یار اس کے ساتھ میری بڑی پکی یاری ہے، وہ میری بات کو نہیں موڑتا۔ دوسرا یار اس یار سے ملتا ہے، کہتا ہے یار وہ تو تیرے پہ بڑا مان کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری موڑتا نہیں، ایک اشارے پہ کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایسی ڈھکوسلے مار رہا، میں سوتے جتی پہ نہیں سمجھتا۔ آج میرے عزیزوں ہر کوئی کہہ رہے اللہ میری مانتا ہے، اللہ میری مانتا ہے، اللہ میری مانتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے صبح اٹھتے فجر کی نماز کے سجدے کا موقع نہ دیا تو سمجھو پروردگار عالم جتی پر نہیں سمجھتا ہے۔ رات کو بستر پہ لیٹا، میں صبح اٹھ کے یہ کروں گا، میں صبح اٹھ کے یہ کروں گا، میں بینک جاؤں گا، میں مربے جاؤں گا، میں اپنے رقبے جاؤں گا، میں دکان پہ جاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، صبح اٹھتے دھوپ نکلنے سے پہلے یہ کام کر لوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اس نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، اس کے دن کی ساری پلاننگ کا اللہ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے پاس جا کے کہتے اے میری قوم خدا کے واسطے ایسا کام نہ کرو جس پہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ وہ قوم کہنے لگی قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک، اے شعیب جا اپنی نمازیں پڑھ، اپنی عبادت کر، جب خدا کا عذاب آئے گا ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ کی غیرت کو للکارا، جیسے آج سے 2 مہینے پہلے میری مرضی میرے جسم کا نام لے کے پکارا گیا تھا، اللہ کی غیرت کو للکارا۔ اللہ نے فرمایا شعیب پھر تو اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو لے کے نکل جا جو قوم میرے پر ایمان لے کے آئی ہے، اس بستی میں سے ان آدمیوں کو لے کے نکل جا، ان بندے بندیوں کو لے کے نکل جا جو میری ذات پر ایمان لے کے آئے، باقی میں ان سے نبٹ لوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھاؤ قرآن پاک، اس قوم پر 3 طریقے سے خدا کا عذاب آیا، وَأَخَذَتْهُمُ السَّيِّئَةُ وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ کا عذاب آیا۔ پہلا عذاب خدا کا آسمانوں سے آیا، پہلا عذاب اللہ کا زلزلہ آیا، پہلا عذاب خدا پاک کا آگ کے انگارے برسے۔ فرمایا پہلا عذاب آیا، فرمایا اپنے گھروں میں جا کے گھس گئے، اللہ کا عذاب آیا، ہم نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسرا خدا کا عذاب آیا، فرمایا یہ لوگ تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، اپنے گھروں سے باہر نکلے، کالے رنگ کا بادل آیا، یہ لوگ کہنے لگے مزہ آ گیا، گرمی دور ہو جائے گی، کالی گھٹائیں آ گئی، بارش آ جائے گی۔ یہ ساری کی ساری قوم میدان میں آئی، اللہ کی عزت کی قسم آسمان سے بارش نہ برسی بلکہ آگ کے انگارے برسنے لگ گئے۔ فرمایا او لوگو وہ گناہ نہ کرنا جو پچھلی قومیں کر کے چلی گئی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ناپ تول کی کمی میں کیا ملے گا؟ پاؤ چھٹا کمی آ جائے گی، آدھی چھٹا کمی آ جائے گی، 50 گرام کا دھوکہ دے لے گا، 100 گرام کا دھوکہ دے لے گا۔ بابو تیاری کر کے کفن میں جانا، خدا تیرے مشکا پھور کو نہیں دیکھے گا، لٹھے کے کفن کو نہیں دیکھے گا۔ یا اللہ یا محمد کلمے والی چادر جو تیرے وجود پر جنازے کی چرپائی پہ پڑی ہوگی اس کو نہیں دیکھے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے لوگ پرچیاں دیتے ہیں، 4 قرآن کا ثواب ہے، 50 قرآن کا ثواب ہے، اللہ اکبر، خدا کے دربار میں ہزاروں قرآن کا ثواب لے کے جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ثواب اپنی جگہ، پہلے بتا بیٹی کا حق کیوں کھا کے آیا تھا، سودا کم کر کے کیوں آیا تھا، ناپ تول میں کمی کیوں کر کے آیا تھا۔ اللہ کی قسم ادھر ساری نیکیاں قبول ہو جائیں گی، ادھر حقدار روتا ہوا خدا کے دربار میں آ جائے گا اور عرض کرے گا یا اللہ حق پورا نہیں دیا تھا۔ اللہ کی غیرت کو جلال آئے گا۔ خدا پاک کی قسم ان نیکیوں کی وجہ سے خدا کا غصہ ٹھنڈا
ٹھنڈا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سارے کے سارے اپنی پلاننگ بنا کے آئے ہوگے۔ کسی نے کہا ہوگا میں نماز پڑھ کے قبرستان جاؤں گا، کوئی اپنے گھر میں اپنی من پسند کی ہنڈیا بنوا کے آیا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا میں گھر میں جا کے کھانا کھاؤں گا، کسی نے کہا ہوگا مولوی عبدالحنان جلدی جان چھوڑ دے، میں جا کے 2 گھنٹے عصر کی نماز سے پہلے آرام کر دوں گا۔ یہ آپ کی پلاننگ ہے، میری پلاننگ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، جاؤ گھر میں جا کے ایک پلاننگ بنانا۔ کیا آج کے دن میں آپ نے توبہ کر لی؟ کہ آپ کے ذمے آج کے دن سے لے کر پچھلے دنوں تک کوئی نماز تو باقی نہیں رہی، پچھلے سالوں کے روزے باقی تو نہیں رہے، زکوٰۃ کا پیسہ باقی تو نہیں رہا؟ کہ آپ نے وصیت نامہ لکھ دیا؟ وصیت نامہ کیا ہے؟ میری جائیداد مرنے کے بعد ان کو تقسیم کی جائے، میرے بھائیوں میں، میرے بچوں میں، میری اولاد میں۔ آپ نے اپنا وراثت نامہ لکھ کر اپنی جیب میں تو نہیں ڈال لیا؟ اگلا سال آئے پھر نیا وراثت نامہ لکھو، نئی وصیت لکھو، اپنی وصیت لکھ کر اپنی جیب میں ڈالو۔ ابا جان سے گزارش کروں گا مرنے سے پہلے بیٹے بیٹیوں کو حق دے کے جا، خدا پاک کی قسم ہے ادھر تجھے قبر میں اتاریں گے، اگر انچ برابر بھی نہ حقی کر دی قبر کے اندر کروٹیں لینا مشکل ہو جائیں گی۔ کبھی انہوں کو بیٹوں میں نے تمہارے پر چھوڑ دیا، بیٹوں کا حق بیٹوں کو دو۔ جس کو 50 سال تم نے زندگی کی لذتوں میں استعمال کیا، اس بیوہ کا بھی کوئی خیال کر کے جانا، بیٹوں کے سپرد کر کے نہ جانا۔ خدا پاک کی قسم ہے بیٹا جب آنکھ کی گھوری سے ماں کو دیکھتا ہے، ماں تجھے یاد کر کے، اپنے سئی کو یاد کر کے، اپنے سہاگ کو یاد کر کے روتی ہے۔ اللہ کی قسم اس بیوہ کا ایک آنسو خدا کے عذاب لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ آج آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، کبھی میرے عزیزوں اپنی بیوی کو اپنے اس کے بہن بھائیوں سے ملنے سے منع نہ کرنا۔ تمہاری ناراضگی اپنی جگہ، تمہارا غصہ اپنی جگہ، کبھی اپنی بیوی کو منع نہ کرنا۔ مستورات ربانی صاحب کے گھر میں ہر جمعے 40-50 آ کے بیٹھ جاتی ہو، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھتی ہو، میں تمہارے سے بھی گزارش کروں گا کبھی اپنے شوہر کو اس کے بہن بھائیوں سے ملنے سے منع نہ کرنا۔ خدا پاک کی قسم ہے سارے عذاب اپنی جگہ، لیکن رشتے ناطے توڑنے کا جو عذاب ملے گا قبر کے اندر بھگتنا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھنا کہ ایک بڑا گناہ جو ہم اپنی برادری کی بیس پہ کرتے ہیں، کسی سے ناراضگی ہوتی ہے، برادری کا آنا جانا ختم، شادی بیاہ میں آنا جانا ختم۔ یہ تو پچھلی قوموں کے کرتوت تھے جو امت محمدیہ کے اندر آ گئے۔ میرے عزیزوں تمہارا لباس تو اعلیٰ تھا، تمہارا کردار نرالا تھا، تمہارا رہن سہن اعلیٰ تھا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ تھا۔ اماموں میں ایک امام گزرے، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے، جس راستے سے گزر کے جایا کرتے اسی راستے سے واپس آیا کرتے۔ درمیان میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ ایک دن امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اس یہودی نے پکڑا اور ہاتھ ملایا، آپ کا ہاتھ میں لے کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھا دیا۔ پھر آپ نے اس یہودی سے پوچھا میں نے تجھے کبھی تبلیغ نہیں کی، میں نے تجھے کلمے کی کبھی دعوت نہیں دی، تو کبھی میری مجلس میں آ کے نہیں بیٹھا، میری زبان سے قرآن و حدیث کا سبق نہیں سنا، پھر اللہ اکبر کس چیز نے تجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، کس چیز نے تجھے متاثر کر دیا؟ امام محمد کے چہرے کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا او با حیا با کردار انسان، جب تو جاتا ہے آنکھیں نیچی کر کے جاتا ہے، ہماری عورتوں تو کیا ہمارے گھر کی دیواروں پر تیری نظر نہیں پڑتی، واپس آتا ہے نگاہ نیچی کر کے آتا ہے۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا کلمہ پڑھ لے کہ جس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے اس کا بڑا محمد کیسا ہوگا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اب روزانہ لباس کیا نہیں بدلتے، اب روزانہ پرفیوم اور باڈی اسپرے نہیں لگاتے، اطریات سے اپنے آپ کے جسم کو کپڑوں کو معطر نہیں کرتے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، دکان میں بیٹھ کر موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کار چلاتے ہوئے کبھی سوچو تو صحیح یہ چہرہ یہ لباس یہ کردار اللہ اس کے رسول کو بھی پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہر پیغمبر اپنی قوم کو دعوت دے کے گئے، ہر ثم توبوا الی
اپنی قوم اللہ سے معافی مانگ لو۔ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں او قوم اللہ سے معافی مانگ لو۔ فقلت استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر تم معافی مانگو گے یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، اگر تم معافی مانگو گے تو آسمانوں سے بارشیں برسائے گا، پروردگار عالم کفر اور کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والوں کی اللہ مدد فرمائے گا۔ آج کچھ گناہوں کا ذکر کر کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے آپ بڑی دور دراز سے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو، بڑی کوشش کر کے آپ حضرات کے لیے لمبا سفر کر کے آتا ہوں۔ آج میرے عزیزوں ان گناہوں کو یہیں چھوڑ کے جانا، اسی مسجد میں، اسی مجلس میں، اسی جمعہ کی تقریر میں توبہ کر کے جانا۔ یاد رکھنا کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر اللہ کا دنیا میں نقد عذاب آیا۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، برادری بیس پہ کبھی تکبر نہ کرنا، اور میرے عزیزوں رشتہ داروں سے کبھی قطع تعلقی نہ کرنا، کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ناطہ نہ جوڑنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تورات انجیل کے عالم ہے، یہودیوں کے وفد نے آپ کو بھیجا جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کے بارے میں معلوم کر کے آپ گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، اللہ اکبر، انہوں نے حضور کی سواری کی نکیل پکڑی، حضور کا چہرہ دیکھا، آپ دیدہ ہو گئے، متاثر ہو گئے، دل میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، پھر حضور علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ اللہ کا پیغمبر اس وقت مجلس کے اندر یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، او لوگوں سلام میں پہل کیا کرو، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ وصل الارحام، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرا کرو، اور جب انسانیت رات کو سو جائے اس وقت صلو بالناس، فرمایا جب لوگ صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ راتوں کو سو جائے اس وقت رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے رویا کرو، ادخلوا الجنۃ الی دار السلام، فرمایا چار کام کر لو، جنت کی ضمانت میں محمد دے کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر وقت اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ حضرات ناراض نہ ہونا، میرے عزیزو جمعہ کے دن ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور میں اپنی بات پہ ڈٹا ہوا، کسی اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے پوچھ لینا، کسی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ لینا، ناراض ہو جاؤ تمہاری مرضی، مجھے کیا لینا، اللہ اکبر، جو میرے مقدر کا رزق ہے مجھے ملے گا۔ آج کے دن جنہوں نے داڑھی کٹائی، خدا پاک کی قسم ہے اس وقت بھی گناہ گاری کے اندر نماز کا سجدہ کرو گے تب بھی گناہ کے اندر گناہ کا ارتکاب ہوتا رہے گا، بلکہ اس وقت بھی گناہ کی نحوست برستی رہے گی۔ تسبیح پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو۔ تم سمجھتے کیا ہو ان چار بالوں کی حقیقت کیا ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو ان چار بالوں کا وجود کیا ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو جن کو 30 روپے دے کے کٹا کے آ گئے اور جس کو 1 کلو گندم کے دانے کے عوض کٹا کے آ گئے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بال نالی میں اس وقت گر رہے ہیں، نالی کے اندر ہواؤں فضاؤں میں گر رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، یہ داڑھی کے بال انسان کفن میں لے کے جائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک کتاب لکھ ڈالی، فرمایا جب کفن کے اندر چہرے پہ داڑھی لے کے جاتا ہے فرشتہ یوں کر کے کفن چہرے سے ہٹاتا ہے اور کہتا من ربو کا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس کے سے سوال نہ کر، اس کے چہرے پر محمد الرسول اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے۔ تمہاری مرضی کٹاؤ، تمہاری کرزی نہ کٹاؤ، بلکہ میں یوں کہوں گا بدتمیزی ہو جائے گی اگر کوئی میں زائد الفاظ استعمال کر دوں۔ یار 11 سال ہو گئے مجھے یہاں جمعہ پڑھاتے، کیا میرا تمہارے پر حق نہیں ہے؟ کیا میں صرف تمہارے سے چندے مانگنے کے لیے آیا؟ میرا فرض بنتا ہے میں آپ کو داڑھی کے فضائل بتاؤں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی کے صرف 2 بال تھے، روزانہ انہیں تیل لگایا کرتے، روزانہ انہیں کنگھا کرا کرتے، پھر اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے چوما کرتے۔ کسی
کسی نے کہہ دیا یہ 2 بال ہے، کہنے لگا تجھے 2 بال نظر آ رہے ہیں، مجھے ان بالوں میں محمد الرسول اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے۔ میں مفتی تو نہیں جو آپ کو فتویٰ دوں، لیکن ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد سر کے بال تو منڈوائے، لیکن داڑھی کٹا کے روز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب جا کے حاضری ہوتی ہے، خدا پاک کی قسم ہے سلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، کملی والا چہرہ پھیر لیتا ہے، منہ دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ 4 لاکھ روپیہ لگا کر حج کرنے کے لیے آیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے عمرہ کرنے کے لیے آیا، کیا لے کے آیا؟ تیری جھولی بھی خالی، تیرا کردار بھی خالی، تیری گفتار بھی خالی، حتیٰ کہ تیرا چہرہ بھی خالی۔ کوئی ایسی چیز تو لے کے آتا جس چیز کو دیکھ کر تیری میری محبت کا ناطہ مضبوط ہوتا۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک تو پیر میں جوتا اور جیب میں ریال لے کے آیا، اپنے پورے کردار میں تو محمد کی سنت نہیں لے کے آیا ہے۔ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ خدا نے 2 پیغمبروں کا ذکر کیا، 16ویں سپارے کے اندر اللہ نے 2 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ ایک اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کون یحییٰ علیہ السلام؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا۔ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ جب لوگوں سے چھپ چھپ کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے رویا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا قال انی وعن العظم منی واستعل الراس شیبا، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، داڑھی میری سفید ہو گئی، سر کے بال میرے سفید ہو گئے، 80-90 سال کی میری عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اللہ میرے اعضاء جسم کے کمزور ہو گئے، میرے گوشت سے ہڈیاں باہر نکل آئی۔ الہ العالمین قال انی وہن العظم منی، میں رو رو کے اللہ تیرے دربار میں دعا کر رہا ہوں، نداء خفیہ، لوگوں سے چھپ چھپ کے تھا اللہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میری نسل کو آگے چلا دے، اپنے خزانوں سے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ بوڑھے بابے کا اللہ کو رونا اتنا پسند آیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تیری دعاؤں کو عرشوں پہ قبول فرما لیا، بیٹا دیں گے اور بیٹا بھی ایسا پیارا دیں گے، بیٹا تیرا ہوگا، قیامت کی صبح تک نبی میرا بن جائے گا۔ یہ واحد پیغمبر ہے بغلام اسمہ یحییٰ۔ کسی کا بیٹا پیدا ہوگا، ابا کہے گا میرا بڑا میرے دل میں خیال تھا، امی جان کہے گی میں نے تو منع کا نام سوچ رکھا تھا، دادا کہے گا میری پسند پہ رکھو، نانی کہے گی میری پسند پہ رکھو، رشتہ دار کہیں گے میری پسند پہ رکھو۔ یہ پیغمبر ہے، اس کا نام اللہ نے خود رکھا۔ جب زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، فرمایا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا اور بیٹے کا نام ہم نے آسمانوں پر یحییٰ علیہ السلام رکھ دیا ہے۔ بڑا لاڈلا پیغمبر تھا، ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس پیغمبر علیہ السلام کی کیا فضائل تھے، کبھی اپنے ماں باپ کی یوں کر کے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا، شرمیلا پیغمبر تھا۔ ماں باپ نے جو کہہ دیا سر نیچے کر کے ہاں جی ٹھیک ہے، کبھی انکار نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، وہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذکر آئے گا نا حج کا اور قربانی کا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم چھوڑا ہے بواد غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ موجود ہے وہاں چھوڑ دیا، پھر دوبارہ تشریف لے گئے مصر فلسطین کی طرف۔ بیٹا جوان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، دروازے کی کنڈی بجائی۔ اسماعیل بیٹے کو شکار کھیلنے کا بڑا شوق تھا، اسماعیل علیہ السلام کے دروازے کی کنڈی باپ نے بجائی۔ کون ہے؟ اندر سے بیوی بولی کون ہے؟ کہ میں ابراہیم ہوں، کیا لینے آئے ہو؟ فرمایا اسماعیل ہے۔ کہ نہیں، اپنا تعارف نہیں کرایا، یہ میرے بیٹے
بیٹے کا گھر ہے؟ کہا اسماعیل ہے۔ کہا نہیں، کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ تو شکار کھیلنے گیا ہے، کب آئے گا؟ یوں نہیں کہا پتہ نہیں جی، بلکہ کہہ دیا مجھے کیا پتا، وہ بتا کے تھوڑی جاتا ہے کب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ پاک پیغمبر تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ لیا، اچھا یہ بتا میرے بیٹے اسماعیل کا تیرے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، تیرے گھر والے کا تیرے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی اچھا سلوک نہیں ہے، پر روٹی ملتی ہے مل گئی کھا لی، اللہ اکبر، پانی مل گیا تو پی لیا، گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دروازے سے رخصت ہونے لگے۔ کہ اچھا اسماعیل کو پیغام دے دینا تیرے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں، اپنے گھر کی چوکٹ بدل دے۔ جو پردے میں اتنی دور دراز سے گرمی کے موسم میں 40-50 مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہو، خدا کے واسطے تم نماز روزے میں کمی نہیں کرتی، پیر محل میں کہیں جماعت آئی ہوتی ہے، پیر محل کے اندر کوئی درس قرآن ہوتا ہے، دوڑ دوڑ کے جاتی ہو، لیکن ایک بیوی، ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے جب زبان چلانا شروع کرتی ہے، ساری نیکیاں اس کی آسمان سے زمینوں پہ ہکے گر جاتی ہیں۔ یاد رکھنا اپنے شوہر کی نہ شکری نہ کرنا، کیونکہ میرے عزیز، میری عزیزہ، میری بہنوں، میری ماں، شوہر کی نہ شکری کرو گی اللہ کی نہ شکری ہے۔ اگر شوہر ناراض ہو گیا تو عرش والا ناراض ہو جائے گا۔ میں بیوی کے حقوق بیوی کی انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن مردوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کی گندی زبان کی وجہ سے اس سے ناراض ہو کے سو گیا، اس کی بیوی نے اسے منایا نہیں، حتیٰ کہ صبح کا سورج نکل گیا، حضور نے فرمایا اس مائی کو پیغام دے دو تیرے پر ساری رات خدا کی لعنت برستی رہی ہے۔ جس گھر میں خدا کی لعنت آئے گی اس گھر کے اندر رزق کہاں سے آئے گا؟ اس گھر کے اندر رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تم لاکھوں کما کے لے جاؤ، خدا پاک کی قسم کہیں نہ کہیں سے برا حال ہو جائے گا۔ تم ہزاروں کماؤ، حتیٰ کہ نہ مال قبول اللہ کے دربار میں ہوگا، نہ دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی۔ ہر طرف مایوسی کی ہوا چل رہی ہے، مایوسی کی فضا چل رہی ہے، ہر طرف مایوسی مایوسی ہے۔ پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تیرا شوہر جب آئے اسے کہہ دینا تیرے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، پیغمبر تھا، پیغمبروں کا باپ ہے، 18,000 نبیوں کا باپ ہے، 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ باپ کی بیٹے نے خوشبو سونگی، باپ کی نبوت والے وجود کی خوشبو سونگی، گلیاں بھی مہک رہی ہیں، دروازے پہ جب دستک دی وہاں سے بھی مہک اٹھ رہی ہے، اور گھر اندر داخل ہوئے اپنی بیوی سے پوچھنے لگے یہاں سے کسی کا گزر تو نہیں ہوا؟ کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آ کے تیرا پوچھا اور میں نے بتا دیا گھر پہ کوئی نہیں۔ کہ اس نے اسے پانی پلایا؟ کہ نہیں۔ اس نے اور کیا پوچھا؟ اس نے کہا گھر کا گزارا کیسا چل رہا ہے؟ کہ تو نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہ جواب دے دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے نظریں نیچی جھکائی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بیوی کہنے لگی ہاں ایک بات کہہ کے چلا گیا، وہ بات کہہ کے چلا گیا، کہہ رہا تیرے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں، اسے بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، فرمایا میرا باپ تجھے طلاق دینے کا حکم دے کے چلا گیا ہے۔ اتفاقاً اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملاقات کے لیے آئے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ کہ ابراہیم، کس لیے آئے ہو؟ کہ اسماعیل سے ملنے کے لیے آیا۔ کہنے لگی اجی دروازہ کھولتی ہوں بیٹھو۔ اللہ اکبر، پانی لیا، ہاتھ دھلائے، پیر دھلائے، منہ دھلوایا، جلدی جلدی کھانا تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام کو کھانا کھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام روتا بھی جا رہا ہے بہو کے پیار کو دیکھ کر۔ اور میرے عزیزوں تم شادی شدہ لوگ ہو، ماں باپ گھر میں موجود ہیں، اور میرے عزیزوں اپنی گھر والیوں کو کہو اپنے ساس سسر سے ایسا برتاؤ کرو انہیں بیٹی کا پیار بھول جائے، بیٹے کا پیار بھول جائے۔ خدا پاک کی قسم ہے ہم نے ایسے آدمیوں کو روتا دیکھا کہ بہو کی اذیتوں کی وجہ سے اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اپنے گھر کو نبی والی زندگی سے بھرو، فرقہ بندی سے پاک، فرقہ واریت سے پاک،
اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال رکھو. رات کو سونے سے پہلے ایک واقعہ صحابہ اکرام کی زندگی کا پڑھ کے سویا کرو. خدا پاک کی قسم ہے اس ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگا تھا, پتہ نہیں تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی, لیکن فضائل اعمال کے واقعات وہ اپنے گھر کے اندر پڑھا کرو. انشاءاللہ میرے عزیزوں مہینوں کی بات نہیں, صحابہ کی زندگیوں سے متاثر ہو کر دنوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے بہو کا برتاؤ دیکھا, رونا شروع کر دیا. جب کھانا پینا مکمل ہو گیا آپ نے فرمایا بتا بیٹی تیرے گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ, مل گیا تو کھا لیا, نہیں ملا تو صبر کر لیا. ہمارا کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی, کبھی روٹی کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہوا, کبھی کپڑوں کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہوا. پاک پیغمبر نے سنا, ہاتھ اٹھا دیے کہ تیرا گھر والا اسماعیل آئے گا, اسے کہہ دینا ایک بزرگ سفید داڑھی والا آیا تھا اور کہہ کے چلا گیا گھر کی ساری چیزیں بدل لینا لیکن تے اپنے گھر کی چوکٹ نہ بدلنا, تیری چوکٹ گھر کی بڑی اچھی ہے. اسماعیل علیہ السلام واپس آئے, اسی طریقے سے سارا قصہ سنایا اور کہہ دیا وہ بابا کہہ کے گیا تھا اپنے گھر کی چوکٹ نہ بدلنا. اسماعیل رونے لگا, کہنے لگا وہ کہہ کے چلا گیا بیوی بڑی فرما بردار ہے, اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہ دینا. ہر طرف ہو کا عالم ہے میرے عزیزوں, ہر طرف پریشانی ہے. اموات کی شرح بڑھ رہی ہے. یہ کرونا وائرس تو میرے عزیزوں ایک بہانہ بنا ہوا ہے. اللہ ناراض ہے. خدا پاک کی قسم بغیر کلمے کے, بغیر نمازوں کے فرض پورے کیے, زکوٰۃ ادا کیے, بغیر روزوں کی واجبات میں, بغیر روزوں کی قضا پورے کیے ہوئے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ ناراض ہے. کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا, توبہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا, ہاتھ اٹھا کر اپنی آخرت کے اچھے الزام کا انسان کو موقع نہیں مل رہا ہے. جمعۃ المبارک کے بابرکت دن آئے ہو, ہر نماز میں آپ لوگ تشریف لاتے ہو, او لوگوں جاری رزق کی دعا کرتے ہو, مال کی دعا کرتے ہو, زکوٰۃ کی دعا کرتے ہو, وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے خاتم ایمان کی دعا کیا کرو. اور میرے عزیزوں مرو جہاں مرضی موت آئے, کفن ملے نہ پرواہ ملے یا نہ ملے پرواہ نہ کرنا, ایمان سینے کے اندر چلا گیا خدا کی قسم قبر بھی ٹھنڈی بن جائے گی اور میدان محشر میں امام الانبیاء کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی. ایمان پر خاتمے کی دعا کرو اور ہر وقت اللہ سے ان پریشانیوں کے حل کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو. ہر وقت استغفار کیا کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ نے سنا ہے ابھی فجر کی نماز, جمعۃ المبارک کی نماز پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اللہ زندگی دے, کوئی پتہ نہیں زندگی کا بھائی یہاں سے اٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے. میں جمعے کی نماز پڑھاؤں گا, سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ پھر کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز پڑھی, جمعہ پڑھا, درود شریف اللہ کا, اس پر کیا ضرورت تھی؟ فرماؤ میرا بندہ تیرا سجدہ اس قابل نہیں ہے کہ سجدے کا حق ادا کر سکے. نماز کی سبحان ربی الاعلی کر سکے. فرمایا نماز پڑھنے کے بعد پہلے میری کبریائی بیان کر, اللہ اکبر کہہ, پھر استغفر اللہ کہہ. تیرے استغفر اللہ کہنے سے جو نماز کے سجدوں میں کمی آ گئی, عرش والا وہ کمی پوری فرما دے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بستی میں ایک کام پڑ گیا کسی دوسری بستی میں, اور یہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جب ان پر بادشاہ وقت سے اختلاف ہو گیا, بادشاہ کہنے لگا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. احمد بن حنبل کہنے لگے میں فتویٰ دیتا ہوں اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ کا کلام ہے. اس پر لڑائی ہو گئی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب درہ مارا جاتا, فرمایا کھال چمڑا ادڑتا, چیخ نکلتی, آواز 3 میل دور جایا کرتی تھی. یہ وہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہیں خواب میں 100 مرتبہ پروردگار عالم نے اپنا دیدار. کسی بستی میں ذاتی کام سے چلے گئے, اپنے خادم کو لے کے نہ گئے, مسجد کے اندر نماز پڑھی, اللہ اکبر, ابھی نماز پوری نہیں ہوئی, مسجد بند کرنے کے لیے خادم چلو مسجد بند کرنی ہے, پنکھے بند, بجلی بند, دروازے بند. پھر کہتے لوگ مسجد میں آتے کوئی نہیں.
یہ مسجد نماز کے 30 منٹ بعد بند کر دی جائے گی. کون ہو تو تم بند کرنے والے؟ اللہ کا گھر کھلا رکھو، پروردگار عالم رحمت کے دروازے کھلے رکھے گا. ایسے بھاگ کے پتہ نہیں کوئی جتی چوری کر کے لے بھاگیں گے نماز پڑھ، تسبیحات نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، روتے نہیں. اللہ کیا تو لگاؤ 5 مرتبہ. تمہیں کون اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے؟ پھر کون تمہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے؟ پاکی وہ خوش ہوتا ہے، مانگتے ہو مانگنے پر عطا فرماتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، مسجد کا آ گیا، بابا جی چل دروازہ بند کرنا ہے. میں نے کہا تھوڑی دیر، نہیں میں نے بند کرنا ہے. آپ مسجد سے باہر نکلے، مسجد کے باہر نان بھائی کی دکان تھی، تندور لگا ہوا تھا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ کے روٹی لگاتا، پیڑا بناتا، روٹی تندور میں استغفر اللہ پڑھتا تھا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو استغفر اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہا احمد بن حنبل تجھے کیا بتاؤ، اس استغفر اللہ کی برکت سے جو قبول فرما لیتا ہے. تجاب الدعوات ہوں، جب بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤں رد نہیں کرتا. اچھا فرمایا کی دعا جو تیری رد ہوئی ہو، آٹے کا پیڑا چھوڑا، رونے لگ گیا، کہنے لگا ہے تو کوئی نہیں لیکن ایک ہے، ڈرتا ہوں تیرے آگے بیان کر دوں. کوئی انسان کسی سے گلا کرتا ہے، کہتا ہے یار میں نے تیرے تو امید نہیں سی. اللہ بھی کہتے ہیں مجھے تیرے سے یہ امید نہیں تھی. کیا میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں سنبھالا؟ کیا میں نے تجھے ماں کے سینے سے دھارے تیرے منہ میں نہیں ڈالی؟ پوٹی پیشاب دھونے کا انتظام نہ کیا؟ کیا تیرے کپڑے گندے ہوتے؟ میرے بندے مجھے بتا، بچپن میں نہ تو کپڑے دھو سکتا تھا نہ مشین چلا سکتا تھا، تیرے دھونے کا انتظام میں نے کروایا، تیرے کھانے کا انتظام میں نے کروایا، تیرے سونے کا انتظام میں نے کیا. او بندے لکھ پتی ہو کے زمین پہ سویا کرتا تھا، لکھ پتی رحمت والی یہ انتظام. بندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کیوں نماز پڑھنے نہیں آتا؟ آج صبح کیوں نہیں کھولا؟ کیوں تو نے انگلیوں کے پوروں پہ سبحان اللہ نہیں پڑھی؟ کیوں تجھے نیند نے میٹھی نیند سلا؟ کیوں تجھے اے سی کی ہواؤں نے نیند میں سلا دیا؟ تو کیوں فجر کی نماز پڑھنے آیا؟ چل یار تیری مرضی، نہیں آتا تو نہ، نہیں آتا نہ، اتنا تو بتا ما غرک بربک الکریم، کون وجہ سے میرا بندہ تو میرے سے ناراض ہو گیا ہے؟ دستے سے میں نوں مجھے بتا تو صحیح. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کوئی دعا تو ایسی ہوگی جو کہنے لگا ایک میری دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہو رہی. کہا کون سی؟ احمد بن حنبل سے کہنے لگا میں نے جو اللہ سے مانگنے دیا، ایک دعا میں ہر نماز کے سجدے میں کرتا ہوں، ایک دعا ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. یا اللہ تیری دنیا کے اندر ایک احمد بن حنبل نامی آدمی جس کو تو نے 100 مرتبہ اپنا دیدار کرایا، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے اس کا دیدار کرا دے، لیکن آج تک میری دعا قبول نہیں ہوئی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکلی اور آپ نے اسے سینے سے لگایا، کہ تیرا رب بڑا مہربان ہے احمد بن حنبل میں ہوں، آج اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے. ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. تم نے اولاد دینے والے سے نہ مانگی، تم نے اولاد کسی اور سے مانگی. تم درختوں کے آگے تو جھک گئے، تم خدا کے آگے نہ جھکے. اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا؟ میں درباروں کی توہین نہیں کرتا، میں تو خود پیر پرست و پیروں کا ماننے والا، میں تو خود پیری مریدی کرتا ہوں. جمعے کی نماز کے بعد مجلس سے ذکر ہوگی، الحمدللہ ہمارا خالق کا ہی نظام ہے. لیکن میرے عزیزوں خالق کا حق مخلوق کو نہ کے خالق کو دو. ہم نے رزق کے زاویے، رزق کے ضابطے کہیں اور جوڑ دیے. ہم نے اولاد کسی اور سے مانگی، ہم نے رزق کہیں اور سے مانگا، ہم نے صحت کہیں اور سے. وہ دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا فرشتوں دیکھو تو صحیح، میرا پیدا کیا ہوا میرا محتاج بندہ کیسے میری نافرمانی کر رہا ہے.
فرمایا جس بندے کو اذا رأیتا، فرمایا جس بندے کو دیکھو یعطی اللہ العبد ہائے ہائے علی معاصی، فرمایا کسی بندے کو دیکھو رزق کی فراوانی بڑھ گئی پھر بھی اسے سجدے کا موقع نہ ملا، اولاد عطا فرما دی پھر بھی اسے ملا، اور ہم نے ہر چیز دے دی پھر بھی سجدے کا موقع نہ ملا، فإنما هو استدراج، خوب جان لو خدا کے قریب نہیں، مال زیادہ آیا، فإن اللہ پاک اسے ڈھیل دے رہا ہے، لے 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 جو تیرا دل کرتا ہے کسوں گا میں تجھے۔ آج میرے عزیزوں میں آپ حضرات سے کچھ ارادہ کام تھا، کنتم خیر امت اخرجت بالمعروف وتنہون پیغام اللہ کا تھا، کس نے دیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ حضور پر کا ذائقہ تبدیل کر لیجئے، بلند آواز سے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیوی کا حق پورا ہو رہا ہے، دھوپ میں ریڑھی لگا رہے ہو، دھوپ میں دکانداری کر رہے ہو، 4 میل گاؤں در گاؤں چکوک در چکوک جا کے پھیری لگا رہے ہو، بیوی بچوں کا پورا کر رہے ہو، خدا کے کرو اللہ جب نماز کے لیے آؤ نماز کی دعوت دیتے آؤ، قرآن کے لیے آؤ، نیک کام کرنے کے لیے آؤ، نیکی کی دعوت دیتے آؤ۔ آج نیت کر لو انشاءاللہ نیکی کا کام کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی اور پیغام نبوت ہے، اس پیغام نبوت کو لے کر کریا کریا گاؤں گاؤں جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور میرے عزیزوں انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، جس طرح پچھلے جمعے وعدے ارادے لیے تھے، ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز جماعت ساتھ پڑھیں گے، نیت کر کے کہہ دو انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ آج بیوی کو جا کے کہہ دو تیری مرضی اپنے بہن بھائیوں سے مل، میں آج کے بعد منع نہیں کروں گا، تیرے بہن بھائی آئیں گے انشاءاللہ، دعوت پکاؤں گی، کھانا پکاؤں گی، رشتے ناطے نہیں توڑیں گے، قطع رحمی نہیں کریں گے، قطع تعلقی نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان ساری چیزوں کا ارادہ کرتے ہو بھائی سارے؟ پھر آج 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں نیت کرو، آخری بات حضور کی سنت چہرے پر سجائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کی؟ اور جو چھوٹی ہے انشاءاللہ اس کو بڑی کریں گے، آج نیت کر لو، کوئی پتہ نہیں اگلے جمعے کا اللہ تمہیں زندگیاں دے، موقع ملے یا نہ ملے سنت کو سجانے کا، اگلی مرتبہ تمہارے خط بنے اور چہرے پہ حضور کی سنت سجا رہی ہو، کہہ دو انشاءاللہ۔ پھر ان ساری چیزوں کے اللہ توفیق دے، 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، معافی مانگنا ہمارا کام ہے، اور گناہوں پر اللہ رحمت کا قلم پھیر دینا تیرا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب